قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعہ تو تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھے نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔ عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا۔
اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا. اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے. تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں. اس کے لیے قرآن مجید میں علم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے. اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، علم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آیا ہے. ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں. ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی. تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں. اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کی گوش گزار کرنی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. تو گویا ذکر کثیر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی. حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم مجھے فجر اور عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے یاد کرو، میں ان 2 اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفایت کروں گا. یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور عصر پہ دن کی انتہا ہوتی ہے. اگر ان 2 اوقات میں بندہ اللہ کو یاد کر لے تو درمیان کا وقت جو ہے اللہ اس میں بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت، اس کے مال میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر کام میں برکت. اس لیے مشائخ فجر اور عصر کے بعد مراقبہ ذکر وغیرہ کے لیے کہتے ہیں. فجر کے وقت کو تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نور پیر زویلا، یعنی نورانی وقت ہوتا ہے. اور اس وقت میں چونکہ شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کیے جاتے ہیں تو اس کا نام ہی انہوں نے نور پیر زویلا رکھا. اور عصر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی. اب آپ اندازہ لگائیے ہم اللہ کو یاد کرنے سے سارا بندے کے ساتھ اللہ اس کے کام کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ. اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر پہ رہوں؟ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق کے سجدے میں جا گرے، پوچھنے لگے کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں. یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں. بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ رہے. کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے. نمبر 1 پاگل پن. اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو،
یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔ اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے۔ شیطان کے دل پر مہر کیوں لگی؟ ابا واستکبرا، نافرمانی کی، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور بنیاد کیا تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا جس سے پھنستی ہے، تو میں اچھا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اچھائی اپنی اس نے دیکھی اور پھر برباد ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بہت دبلے پتلے تھے۔ ابو جہل ان کو روئے الغنم کہتا تھا۔ روئے کہتے ہیں رائی سے تصغیر ہے، یعنی بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بدر کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا تو ابو جہل نیچے آ کر گرا۔ اب وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ابو جہل کا سر نہیں کاٹ سکتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ ان کو پتہ چلا تو وہ ابو جہل جو نبی علیہ السلام کا دشمن نمبر 1 تھا، اس کے سینے پر آ کر بیٹھے کہ میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ اب یہ ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا کہ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ دیکھو میری گردن کاٹنی ہے تو نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں یوں رکھی جائیں تو میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا فرعون تھا وہ نبی علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس نے تو مرتے مرتے یہ کہہ دیا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، اور میرا فرعون جو تھا ابو جہل وہ ایسا تھا کہ مرتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے آپ میں بڑا نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نہ بنائے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بنا دے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا تو وہاں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ طائف والوں نے بچے پیچھے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی پنڈلیاں جو تھی لہو لہان ہو گئی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، عجیب دعا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن آمتک، اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناسیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے،
ما ذن فی یا حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی یا قضاؤک، میرے بارے میں جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ اے اللہ، آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے ترشرو ہو کر دیکھتے ہیں اور مجھ سے معاملہ ایسا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تجھے ہر حال میں منانا ضروری ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اتنی عاجزی کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت خوش ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب کو انعام دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ طائف کے سفر سے جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ یہ جو آسمانوں کی جنتوں کی سیر کروائی، یہ اس عاجزی کے عمل کے بعد کروائی۔ اس لیے کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں گلستان اور بوستان، ان میں انہوں نے حکایات لکھی ہیں، بچوں کے لیے وہ حکایات بہت فائدے مند ہیں۔ ان کی کتاب بوستان میں انہوں نے ایک فرضی حکایت لکھی کہ محل کا پردہ جو تھا اس سے بادشاہ کے جھنڈے نے گفتگو کی، مکالمہ کیا، تو بادشاہ کا جھنڈا کہنے لگا کہ دیکھو سردی گرمی میں برداشت کرتا ہوں، جنگوں کے اندر گرد و غبار میرے اوپر پڑتا ہے، خون کے چھینٹے میرے اوپر پڑتے ہیں، اور تو مزے کا ہے کہ بھئی محل کے اندر لگا ہوا ہے اور تیرے پیچھے بادشاہ کی خوبصورت بیویاں بانیاں جو ہیں وہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ بند سمجھ کے بیٹھتے ہیں۔ تو پردے نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ نے اس عاجزی کی وجہ سے مجھے ان حسیناؤں کا جو ہے وہ ساتھ عطا کیا، اور تیرے سر میں بلندی تھی تو تجھے اللہ نے باہر کے ماحول کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو منا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں اللہ کو منا رہے ہیں، ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ کو منا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل میں اللہ کو منا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں اللہ کو منا رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کو منا رہے ہیں۔ اور محبوب کی شان دیکھیے کہ اللہ اپنے محبوب کو منا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی، اے محبوب تو انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، تو کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے دعا کرے گا میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، تو ہاتھ اٹھائے گا میں بارش برسا دوں گا، تو پیالے کے اندر ہاتھ ڈالے گا میں انگلیوں سے پانی جاری کر دوں گا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی۔